محفوظ رہے. شہروں کی زبان جو ہے مکس ہو جاتی ہے, جیسے ممبئی کی زبان, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, اس میں یو پی بھی ملا ہوا ہے اور راجستھان بھی ہے, گجراتی بھی ہے, کرناٹکی بھی ہے, سب ملا کر کے مکس ہو گئی, کیونکہ ہر جگہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہ شہر ہے اور شہروں میں ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں, اپنی اپنی تھوڑی تھوڑی سی باتیں اس میں داخل کر دیتے ہیں اور یہ ایک مکسچر لینگویج بن جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں رہتا اس کی اوریجنل لینگویج کیا تھی. مکہ ایسا تھا کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے, حج کے لیے آتے تھے اور کئی کئی مہینے رہتے تھے. تو کچھ لوگ عربی جانتے نہیں تھے, کوئی فارسی اس میں داخل کر دیا, کوئی الگ زبان عبرانی داخل کر دیا, سریانی داخل کر دیا. تو وہاں پر زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت تھی, کیونکہ اس دور میں سب سے بڑا اگر کوئی عہدہ تھا تو زبان کا تھا. زبان جس کی اچھی ہو وہ عرب میں سب سے زیادہ عزت والا تھا. تو اس کے لیے مائیں اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے بچپن میں ان کی پرورش مکہ میں نہیں کرتی تھی, باہر بھیجتی تھی. اس رواج کے چلتے ہوئے 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 مہینے حضرت آمنہ کی گود میں تھے. پھر وہ حلیمہ سعدیہ کے بخت چمکے, نصیبے چمکے کہ وہ دایا تھیں بنو سعد قبیلے کی. طائف سے آگے ایک علاقہ بنو سعد آج بھی موجود ہے, طائف سے 80 کلومیٹر دور, وہاں سے وہ آئی تھی. 180 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی تھی اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود لے لیا. تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں, تاریخ ہے کیونکہ ہم مولد شریف میں تفصیلات بیان کرتے ہیں, یہ تاریخ اسلام ہے, اس کے لیے میں چلتی چلتی مختصر جھلکیاں رکھ رہا ہوں. حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں, 2 سال پرورش کر کے واپس لے آئیں حضرت آمنہ کے گھر. حضرت آمنہ اپنے نور نظر کو لے کر ساتھ رہتی. جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ مدینہ نکلی, کیونکہ ان کا ننیحال بھی تھا اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں تھی. انتقال کے بعد سے وہ گئی نہیں تھیں. تو اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ مدینے گئیں, ننیحال گئیں, اور اس کے بعد یعنی حضور کے ننیحال اور پھر واپسی میں حضرت عبداللہ کی قبر سے ہوتے ہوئے آ رہی تھیں. وہاں کی بیماریاں حضرت آمنہ کو بھی جکڑ لیں. ایسی بیمار ہوئیں کہ ابوا ایک جگہ ہے بدر کے قریب, ابوا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں. حضرت آمنہ وہ زیادہ دیر آگے چل نہ سکیں, وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 6 سال کی ہے. خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا. حضور کے ساتھ اس وقت آپ کے والد کی ایک کنیز تھیں ام ایمن, یہ ساتھ رہتی تھیں. اور بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ جب آئے, حضرت عبد المطلب کو جیسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ بھی انتقال کر گئیں, وہ فرط غم میں, جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. لیکن ہوا کیا, مشیت ایز دی جو چاہے. 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی, دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. یہ دور گزرتا گیا. دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا. تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے, ان کے بیٹے عقیل ہیں, ان کے بیٹے جعفر ہیں, ان کے بیٹے حیدر کرار, علی مرتضیٰ ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق, ہمارا قط الآراء بحثوں میں سے ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے, لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا. صرف ایک بات اگر میں بتا دوں, شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا, سوشل بائیکاٹ, کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں. رات کے وقت, کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں, یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں. جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی, حضور کی جو چادر تھی, اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے اور یہ کہتے
ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو۔ یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت، ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا، بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ھذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے۔ عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا، یہ 12 سال کی عمر کے، جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے۔ یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا۔ بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے۔ یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھیں، خبریں ہو چکی تھیں۔ بحیرہ راہب نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھیں، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانتدار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا، حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا، جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے، آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد، نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔
जनाब अबू तालिब थे, सारे फूफियाँ और चचा बैठे, उनके सामने रखा कि हज़रत खदीजा के पैगाम निकाह आया हुआ है। सारे लोगों ने कहा तुम्हें पता है खदीजा पूरे मक्का में ताहिरा के नाम से जानी जाती हैं, सबसे पाकीज़ा खातून। इज्जत तो ऐसी थी कि अदना से अदना आदमी भी और ऊंचा से ऊंचा आदमी भी हज़रत खदीजा की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखता, उनकी इज्जत बड़ी थी। कहा कि अगर मोहम्मद तुम्हारे लिए उनकी तरफ से पैगाम आया है तो कबूल कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब भेजा कि मुझे बताया गया है कि मक्का में सबसे शरीफ खातून अगर कोई है तो खदीजा का नाम है। मेरे अजीज़ों, खातून शरीफ क्यों ना होगी? इसलिए कि जिसके पेट से पैदा होने वाली बेटी फातिमतुज़ ज़हरा हो, सैयदा कायनात हो, तो फिर माँ का आलम क्या हो सकता है? अल्लाह करीम ने ये इंतखाब फरमाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को दिलो जान से पसंद किया। निकाह की तकरीब हुई। निकाह की तकरीब में जनाब अबू तालिब और हुजूर के सारे चचा और फूफियाँ भी शरीक हुए। खुतबा निकाह का खुतबा जनाब अबू तालिब ने पढ़ा था। वो खुतबा आज भी मौजूद है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले निकाह में खुतबा हुआ था। इस खुतबे के बाद निकाह मुकर्रर होने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शरीक हयात, ये रफ़ीक़ हयात, ये महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा खदीजा हुजूर की ऐसी वफाशार खातून बन कर के रही कि अल्लाह की कसम आज भी पूरी रोए ज़मीन पर जो मेरे आका की औलाद सादात के नाम से जानी जाती हैं वो कहीं और नहीं, वो खदीजा की पेट से पैदा होने वाली औलाद है। हज़रत खदीजा के बतन से मेरे आका की 6 औलाद हुई, 3 बेटे और 3 बेटियाँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 6 औलाद की माँ हज़रत खदीजा हैं।